میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، رازق، دستگیر اور گن بخش ہے۔ درود پاک اس ہستی ذات پر جو آمنہ کے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، جد الحسن والحسین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بابرکت اور پررحمت کتاب قرآن مجید میں سے ایک آیت تلاوت فرمائی ہے، اور یہ آیت جس ہستی کی شان میں نازل ہوئی ہے اسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کائنات میں سب سے افضل ترین لوگ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ پھر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سب سے افضل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انبیاء کے بعد اگر اس کائنات میں سب سے افضل ترین، اعلیٰ اور حرفہ ہستی موجود ہے تو وہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ ہے، اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے، اور آپ کا لقب عتیق اور صدیق ہے۔ آپ کا یہ لقب کیوں پڑا ہے، عتیق اور صدیق آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تھا، آپ نے کلمہ توحید کی آواز کو بلند کیا تھا، تو سب سے پہلے جس بندے نے آپ کی تصدیق کی اس کا نام ابو بکر صدیق ہے، اس لیے آپ کا نام عتیق اور صدیق پڑا۔ پھر آپ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی قبولیت کا شرف دیکھیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشتوں میں
4 پشتوں میں صحابیت موجود ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ وہ بھی صحابی ہے، آپ کے بیٹے عبد الرحمن وہ بھی صحابی ہے، اور آپ خود بھی صحابی ہیں، اور آپ کے نواسے محمد وہ بھی صحابی تھے۔ تو 4 پشتوں میں جا کر آپ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی صحابیت موجود ہے، اور یہ باقی کسی صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، اتنا پیار کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا، اے اللہ کے حبیب، ابھی تو اس دعوت کو عام کرنا چاہیے، یہ جو دعوت ہم خفیہ چلا رہے ہیں، چھپا چھپا کر اس اسلام کو ہم نے رکھا ہوا ہے، اس کو ہم اعلانیہ طور پر لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے انکار فرمایا کہ ابو بکر، ابھی ہماری تعداد اتنی نہیں ہے کہ ہم اعلانیہ طور پر اس اسلام کی دعوت کو لوگوں میں عام کریں۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر آپ سے اصرار کیا کہ اس دعوت کو، اس اسلام والی دعوت کو دنیا میں عام ہونا چاہیے، اس کا اعلانیہ طور پر اعلان کرنا چاہیے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے درمیان میں پہلا خطبہ کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، تو اس وقت لوگوں نے آپ کے اس خطبے کی وجہ سے آپ کو مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا کہ آپ کے منہ سے، جسم سے خون رسنا شروع ہو گیا۔ میرے بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تکلیف کی شدت کو برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش ہوئے اور اتنے میں آپ کے قبیلے بنو تیم کو پتہ چلا کہ کافروں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس انداز میں مارا، تو اس وقت بنو تیم نے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تکلیف کی وجہ سے فوت ہو گئے تو ہم اس کے بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے، اس لیے کہ اس کا ہاتھ اس میں سب سے زیادہ ہے، لیکن قربان جائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جب آپ بات کرنے کے قابل بھی نہیں تھے، آپ کی زبان بھی بات کرنے کی سکت نہیں رکھتی تھی، جب ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد سب سے پہلا لفظ جو اس قبیلے والوں سے پوچھا ہے، میرے اس نبی کے یار نے جو لفظ پوچھا ہے، لوگوں قربان جاؤں اس نبی کے صحابی پر، فرمایا بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے، بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ تو وہ قبیلے والے کہنے لگے، اس نبی کا نام لیتے ہو، اس نبی کا نام لیتے ہو جس نبی کی وجہ سے آپ پر یہ مصیبت آئی ہے، آپ پر یہ تکلیف آئی ہے، اور اسی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے۔ جب چلے گئے اور اس کی والدہ، ان کی والدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اس کے لیے کھانے کا بندوبست کریں اور کھانا تیار کریں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے پوچھتی ہیں کہ
میری والدہ مجھے بتاؤ نا کہ میرے نبی کس حال میں ہیں۔ تو اس بہت زیادہ اصرار کرنے کی وجہ سے ان کی والدہ کہنے لگی، اے ابو بکر مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ تمہارے نبی کا کیا حال ہے، مجھے تو صرف اتنا پتہ ہے کہ تم خون میں لت پت پڑے ہوئے ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جمیل سے جا کر پوچھو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، وہ مجھے بتائے کہ حضرت ابو بکر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہے۔ تو اس اصرار کی وجہ سے آپ کی والدہ جمیل کے پاس گئی اور بتایا کہ بتاؤ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوچھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب جمیل کو اس بات کا پتہ چلا تو جمیل کہنے لگی، مجھے کیا پتہ حضور کی کیا حالت ہے اور ان کے صحابہ کی کیا حالت ہے۔ فرمایا بتاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا حالت ہے۔ فرمایا میں نے ان کے لیے کھانا تیار کیا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہی پوچھے جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت تک کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے یہ پتہ نہ چل جائے کہ میرے حضور کی حالت کیسی ہے۔ ایسی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو وہ جمیل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چل کر آئی۔ جب چل کر آئی اور دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت کو تو رو پڑی اور رونے لگی کہ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا ماجرا کیا ہے، یہ کیا حالت کی ہے۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جمیل کیوں روتی ہو، میری حالت کو مت دیکھو، مجھے اس تکلیف میں دیکھ کر مت رو، بلکہ مجھے یہ تو بتاؤ میرے نبی کی حالت کیسی ہے، میں اپنے نبی کی حالت پوچھنا چاہتا ہوں۔ جمیل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جمیل میری والدہ کو آپ مت دیکھیے بلکہ آپ بولیے کہ میرے نبی کی حالت کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمیل نے بتایا کہ ان کی حالت ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ مجھے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا جائے تاکہ میں ان کو خود دیکھ لوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے آپ کو ٹھہرایا تاکہ رات کے آدھے پہر میں آپ کو لے جایا جائے تاکہ مشرکین مکہ پھر سے آپ کو کسی تکلیف میں مبتلا نہ کر دے۔ تو جب آدھی رات کا وقت ہوا تو خیر جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی۔ جب وہاں لے گئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لپٹ کے اور زاروں قطار رونے لگے اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لپٹ کر روئے۔ میرے بھائیوں، یہ تھی کہ تکلیف کے دوران بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا در نہیں چھوڑا بلکہ اپنی والدہ کو یہ کہا کہ جب تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ نہ لوں اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری ارشادات میں فرمایا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے مجھے جتنا نفع پہنچایا ہے اتنا کسی کے مال نے مجھے نفع نہیں پہنچایا۔ اور یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمانے لگے کہ میرا مال اور میری جان اے میرے حبیب آپ پر قربان ہو۔ اسی طرح
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک صدقے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ صدقہ کریں، تو اس وقت میں نے چاہا کہ آج تو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی صورت میں آگے نکل جاؤں گا۔ میں اپنے گھر کا آدھا مال اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش ہوا، اور میں نے مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر کیا گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں میں چھوڑ کر آیا ہوں، آدھا مال گھر کا لے آیا ہوں اور آدھا آپ کے قدموں میں ڈال دیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پہ انسان قربان جائے کہ جب گھر گئے گھر کا سارا مال اٹھا کر لے آئے اور حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے صدیق کیا گھر میں بھی کوئی مال چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو گھر میں چھوڑ آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ قربان کر دیا، مال جان زر سب کچھ لگا دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک لمحے کے لیے بھی آنچ آنے نہیں دی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ سے یہی گزارش ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو گزارنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہر کام میں کامیاب فرمائے گا، اسی لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم نے دنیا کے اندر رہ کر ان لوگوں کی طرح، ان صحابہ کی طرح ایمان لے کر آئے فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تو تم کامیاب ہو۔ فَإِنَّمَا، اور اگر فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر تم نے ان سے روگردانی کر لی، ان کی طرح دنیا میں ایمان لے کر نہ آئے، تو پھر تم سراسر گمراہی میں ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا ہے اور آپ نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر